بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآلہ۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد قبلہ علامہ مرزا حسین صابری زیب ممبر ہوں گے۔ قبلہ علامہ مرزا حسین الصابری فاضل قم زیب ممبر ہوں گے۔ خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد و مصائب آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کے بعد ذاکر اہل بیت سید مختار حسین نقوی آج کی مجلس میں سرکار وفا کی شہادت بیان فرماتے ہوئے شبیہ علم عباس علمدار برآمد کروائیں گے۔ شب عاشور ہے، مومنین و مومنات کے لیے دعائیں ذہنوں میں رکھیں، مظلومین جہان کے لیے دعائیں ذہنوں میں رکھیں، حجت خدا کے ظہور کی دعا ذہن میں رکھیں اور سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بر محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بر محمد۔
شب عاشور بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ پروردگار بحق حضرت حر علیہ السلام ہمارے جوانوں کو توفیق توبہ انابت نصیب فرما۔ پروردگار حبیب مظاہر کی طرح راہ حسین پر استقامت عطا فرما۔ پروردگار بحق زینب کبریٰ، بحق ام کلثوم ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت عطا فرما۔ رب ذوالجلال جہاں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر حسین کرنے والے ہوں ان کی حفاظت فرما، دشمنان حسین کو نابود فرما۔ اگر کوئی قید و بند میں ہے خداوندہ انہیں رہائی عطا فرما۔ بحق بیمار کربلا مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو روزی کے تلاش میں ہیں، جو رشتے کے تلاش میں ہیں، پروردگار ان سب کو بارگاہ حسینی سے مالا مال فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے پڑھیں۔ الحمدللہ اپنے تسلسل کے ساتھ اپنی قیمتی حاضری کے ذریعے جاننے والے اور نہ جاننے والے اللہ کی نظر میں بھی فرق ہے، برابر نہیں ہے، انسانوں کی نظر میں بھی برابر نہیں ہے، دنیا میں بھی برابر نہیں ہے، آخرت میں بھی برابر نہیں ہے، کسی صورت برابر نہیں ہے کہ حتیٰ بعض اوقات دوسرے الفاظ میں بھی یعنی یہ نابرابری کا ذکر آیا ہے کہ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں اور جہنم والے کامیاب نہیں ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ الحمدللہ ہم آج سردار جنت کی گفتگو سننے آئے ہیں، ان کی مجلس میں آئے ہیں، ان کی شہادت کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، تو آپ انشاءاللہ سارے ہم الفائزون میں سے ہے۔ آج کی گفتگو میں گزشتہ 9 دنوں کے گفتگو کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے چند الفاظ کے اندر کہ 2-3 تقریباً گزشتہ پہلی مجلس میں علم کی برتری، علوم آل محمد اور علم کی فضیلت اور جہل کی کمزوری یہ بیان ہوا، اور 3-4-5 مجلسوں میں 3 مجلسوں میں مکمل توحید آل محمد کی نظر میں، توحید قرآن کی نظر میں، نہج البلاغہ میں یہ بیان ہوا۔ پھر فضائل پیغمبر اسلام سید کونین، اور کل مہدویت کے اوپر آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کیے گئے، اس لیے کہ جب سید الشہداء نے فرمایا لو کان دین محمد لم یستقم الا بقاتلین، اگر نانا کا دین یعنی دین اسلام حسین کی شہادت کے بغیر اگر محفوظ نہیں رہتا ہے تو حسین تیار ہے، جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ یعنی کربلا میں خون کی کمی تھی اور خون کی طرف محتاج بہت سارے تھے، مسلمان کو بھی وہی خون کی ضرورت تھی، اسلام کو بھی اسی خون کی ضرورت تھی۔ اگر مسلمان خون کو بچا دیتے تو اسلام کا نقصان ہونا تھا، لیکن وہ مسلمان جس نے خون اسلام کو دے دیا، وَبَذَلُوا مُحْجَتَهُمْ، مہج کہتے ہیں دل کی شریانوں میں چلنے والے خون کو، جب وہ نکل جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ رگوں میں ادھر یہ خون ہے، اس کے نکلنے سے جلدی نہیں مرتا ہے۔ دل کے اندر جو شریانیں چھوٹی چھوٹی، ان میں جو خون ہے اس کا انحصار زندگی کے ساتھ ہے، وہ اگر گر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اب زیارت میں اس خون کا ذکر آیا ہے، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہمیں
ان شہداء کی شفاعت عطا فرما جنہوں نے خون دل دیا ہے حسین کے لیے. بذلوا مواجہم دون یعنی پاسداری میں حسین کی حفاظت میں خون دل دیا. اس نے اتنا فائدہ انہیں پہنچایا. مرنا تو ویسے بھی تھا لیکن جب خون دل اسلام کو دیا تو علیہ السلام بن گئے. ہاں اتنا رتبہ اللہ نے ان کا بڑھایا کہ علیہ السلام بن گئے. وہ ماڈل بن گئے نو انسانی کے لیے. وہ واسطہ فیض بن گئے. مثلا آپ سب کو یاد ہے شہید زندہ ہوتا ہے. عند ربہم یرزقون اللہ کے ہاں روزی کھاتا ہے. بابا روزی تو جو جہنم والے نا وہ زبردست کھاتے ہیں. مرنے کے بعد اس عالم میں سب کھاتے ہیں. سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں، سورہ یاسین میں جہنم والوں کے کھانے کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہے. وہاں تو سارے رزق کھائیں گے چاہے جنت کا کھانا ہو یا جہنم کا. جب ایسا ہے تو شہداء کے لیے خصوصی طور پر کیوں ذکر ہوا ہے؟ عند ربہم یرزقون اللہ کے ہاں کھانا کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ وہ تو وہاں محتاج نہیں ہے اللہ کے طرح. اللہ کے پاس کھانا تو جنت میں ہر کوئی کھائے گا. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جنت میں اہل جنت کے لیے کیا کیا اللہ نے انتظام کیا ہے. اس سب کا ذکر نہیں، صرف شہداء عند ربہم یرزقون. اس لیے کہ رزق کی طرف محتاج ہم ہیں. رازق حقیقی وہ ہے. شہید واسطہ بنتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان. ہاں شہید ہی کے ذریعے. ہاں رزق سے مراد روٹی نہیں ہے عزیزان من. رزق جو زمین سے اگتی ہے گندم چاول یہ رزق نہیں ہے. یہ عشق حسین میں مجلس میں آئے ہو یہ رزق ہے. حب الہی رزق ہے. ایمان رزق ہے. نماز رزق ہے. والدین کا سایہ رزق ہے. اچھا عالم رزق ہے. مسجد کی ہمسایگی رزق ہے. تابعدار بیوی رزق ہے. اور اسی طرح تابعدار اولاد رزق ہی ہے سارے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ بعد المعصیہ صدق النیہ عرفان الحرمہ. یہ سارا رزق کے کھاتے میں آیا ہے. تو شہید روزی بیداری کا سبب بنتا ہے. ذمہ داری بیداری کا واسطہ شہید بنتا ہے. اسی لیے کہ جو سویا ہوا آدمی ہے اگر ایک آدمی سو رہا ہو تو پانی کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے. اگر پوری ملت سو رہی ہو تو شہید کے خون سے جگایا جاتا ہے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم. اللہ سے ہر روز شہداء پوچھتے رہتے ہیں پروردگار جن کے ہاتھوں میں ہم نے عباس کا علم دیا ہے وہ کہاں گئے؟ جن کو ہم نے خواب غفلت سے اٹھایا ہے وہ کہاں گئے؟ یستبشرون بالذین ہے نا جن کو اتحاد و محبت کا پیغام دیا ہے ان کا کیا حال ہے؟ ہر روز اللہ سے طلب و خوشی کرتے ہیں. شہید اسی طرح زندہ ہے. اور خاص کر جو شہداء اللہ نے امام حسین کو عطا کیے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا تر اصحاب کسی کو ملے. اگر ہوتے تو امام حسین کے علم میں نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو علم غیب جانتے ہیں. نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. میرے اصحاب سے زیادہ باوفا تر. شب عاشورائی اور کہا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں نے آج شب عاشور کے واقعے بتانے. فرمایا کہ بھائی آپ نے اپنے اصحاب سے امتحان لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کو تنہا چھوڑے. پیغام یہی پیغام ملا حضرت مسلم اوسجہ حبیب مظاہر زہیر قین سب کو مولا نے اکٹھا کیا. سارے زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب جمع ہو گئے. کہا شہزادی اگر آپ حکم کریں تو ابھی ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. صبح ہو جائیں انشاءاللہ ہم اپنے وفا پہ مکمل اتریں. چراغ خاموش کر دیا مولا نے. جو جانا چاہتا ہے وہ جائے. کمال ہے. اگر
بہت توجہ، اگر لشکر کی ضرورت نہیں تھی تو حبیب کو خط لکھ کے کیوں بلایا؟ زہیرقین کو کیوں بلایا؟ مسلم اوسجا کو کیوں بلایا؟ اگر ضرورت تھی تو چراغ خاموش کر کے جو آئے ہوئے ہیں ان کو جانے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ ہے مظہر العجائب. یہ تو جو ہے اگر لشکر کی ضرورت تھی تو جو ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ چراغ میں خاموش کرتا ہوں، نکل جاؤ، کل آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے صرف شہادت. اگر ضرورت تھی تو جانے کا کیوں حکم ہے؟ اگر نہیں تھی تو حبیب کو بھی بلایا خط لکھ کر، زہیرقین کو راستے سے بلایا. اسی طرح جواب یہ ہے کہ یہ صفین نہیں ہے، یہ جمل نہیں ہے، یہ بدر نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے، یہ کربلا ہے. ہاں، کربلا کو کربلا کے مطابق لشکر کی ضرورت ہے، اور جن کا نعرہ یہ ہو اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے. لہذا آج موقع و محل شب جمعہ بھی ہے اور شب عاشور بھی ہے. آج ہو کل ہو آپ ضرور زیارت تلاوت کریں مولا کے لیے. زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارث ہو، زیارت شہداء ہو، زیارت حضرت عباس. توجہ فرما رہے ہیں. زیارت دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف عشق حسین، دنیا کی سب سے بڑی اسمبلی ہے زیارت حسین. اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پارٹی زندہ باد، یہ پارٹی مردہ باد. ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اپنے آپ کو زندہ باد کہتے ہیں، دوسروں کو مردہ باد، وہ اس طرف والا. زیارت میں بھی ایک گروہ ہے سلام 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 سلام، اور ایک گروہ ہے علیہ اللعنہ علیہ اللعنہ علیہ اللعنہ علیہ اللعنہ. کن پر لعنت ہے؟ جنہوں نے قتل کیا ان پر لعنت، جنہوں نے دشمن کا لگام تھاما ہے. زیارت عاشورہ کے جملے الجمت و تنقبت ہے نا، و اسرجت، جنہوں نے رات کی تاریکی میں دشمن کو چراغ دکھایا ان پہ لعنت، جنہوں نے آپ کو گھیر لیا ان پہ لعنت، جنہوں نے پانی بند کر دیا ان پہ لعنت. صحیح ہے، لیکن دوسری سائٹ پر لائن لگی ہے نا، حسین پر سلام، عباس پر سلام، اور پر سلام، زہیر پر سلام، جو مدد کرے اس پر سلام، جو ان کی راہ پہ چلے ان پر سلام. یہ سلام کیا ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. ابھی گفتگو بلندی کی طرف گئی کہ جب آپ جاتے ہیں مثلا کربلا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مدینہ منورہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. یہیں پہ بیٹھ کے بھی وہاں سے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. پہلا تحفہ ہوتا ہے ہمارا سلام. کیوں؟ آئیے، سلام کی عظمت جو شہداء کے نام ہم پیش کرتے ہیں قرآن کی روشنی اور آئینے. سلام اللہ کا نام ہے اور اسماء حسنہ الہی میں سے ہے. سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر میں ہے. سلام اللہ کا نام، یاد رکھیے گا، کچھ لے کے جائیے آج کی رات. سلام اس شب قدر کا نام ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام نمرود کے مکر و فریب میں مشیت الہی کے ذریعے اس آگ نمرود کو گلزار بنانے کا نام سلام ہے. یا نار کونی بردن و سلاما. تو جو ہے میرے ساتھ ہیں آپ؟ ذرا سر ہلائیں، کچھ بولیں ہے نا. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں. آج سید شہداء پوری دنیا کو جگایا ہے، تو آپ بھی جاگے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کے گفتگو شامل سماعت فرمائیں. آگے بہت کچھ نہ ہے، بہت کچھ کہنا ہے. شب عاشور ہے، پیغام حسینی دینا ہے. یہ تو تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. ہاں، سلام جب آپ سلام کرتے ہیں یہاں پر، مثلا زیارت نامہ جو ہے عید غدیر کو بھی آپ یہ زیارت پڑھیں، عاشورہ کو یہ زیارت پڑھیں، چھوٹی عید میں یہ زیارت پڑھیں، جمعہ ہو تو یہ زیارت پڑھیں، شب جمعہ یہ سلام ہی سلام ہے. سلام اللہ کا نام سلام. شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل سلام.
نمرود کی آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گیا، وہ سلام۔ جنت میں مومنین کی گفتگو سلام، الا قیلا سلاما سلاما۔ حضرت نوح کا معجزہ سلام، یا نوح اہبط بسلام منا۔ جنت میں آپ کے لیے جو ویلکم کا بینر لگے گا وہ سلام، فادخلوها بسلام آمنین۔ دیکھا کیا اللہ کا نام سلام، خود اللہ سلام۔ جب جبرائیل امین آئے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ نے فاطمہ کو سلام کیا ہے، تو سیدہ نے فرمایا هو السلام علیہ السلام منہ السلام، یعنی خدا سلام ہے، سلام کا مرکز خدا ہے، سلام کی جڑ خدا ہے، یہ ذات۔ اب کیا ہوا؟ اللہ سلام، شب قدر سلام، معجزہ سلام، نور سلام، کلام سلام، واللہ یدعو الی دار السلام، خود جنت سلام ہے۔ لہذا اس آیت کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی خوف ہو، سفر پہ جانا ہو، یہ پڑھتے رہیے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر بیمار ہو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں 70 دفعہ، بیمار ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اسم اعظم ہے یہ، اسم حسنہ ہے یہ۔ جنت کا نام سلام، قرآن سلام، جنت کی گفتگو سلام، یہ ساری حقیقتیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں تو بنتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک۔ جنت والوں کی گفتگو سلام ہے، الا قیلا سلاما سلاما، وہ اس کو سلام، اس شاہ جی حاجی کو سلام، حاجی شاہ جی کو سلام، آغا مومن کو سلام، مومن آغا کو سلام، ادھر گفتگو سلام ہی سلام۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اگر جنت والوں کی گفتگو سلام ہے تو جہنم والوں کی بھی کوئی گفتگو ہوگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہنم والوں کی بھی گفتگو ہوگی۔ اچھا وہ بھی ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک پارٹی جب اندر جائے گی تو اندر والے پہلی پارٹی لعنتوں سے ان کی ویلکم کرے گی۔ جہنم کی گفتگو ہے لعنت بر لعنت، ایک دوسرے پہ لعنت، بہت توجہ چاہوں گا۔ جہنم کی گفتگو ہے ایک دوسرے پہ لعنت، جنت کی گفتگو ہے ایک دوسرے پر سلام۔ آیا دنیا میں اس کی مثال بن سکتی ہے کہ جہنم کی بھی ماڈل ہو، جنت کی بھی ماڈل ہو؟ ہاں، جہنم کی مثال دیکھنی ہے تو قومی اسمبلی میں دیکھیں، جنت کی مثال دیکھیں تو مجلس حسین میں دیکھیں۔ وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں نا، وہ ان پہ تہمتیں، لعنتیں، گالی گلوچ، یہ کیا ہے؟ جہنم کی زبان ہے۔ الزامات، دل توڑنا، رشتہ توڑنا، تعلقات توڑنا، یہ جہنم کی کلچر ہے۔ اور چھوٹے بڑے پہ سلام، شوہر بیوی پہ سلام، بیوی شوہر پہ سلام، اور اولاد والدین پہ سلام، والدین اولاد پہ سلام، ہے نا، عالم کے لیے سلام، ہمسایے پہ سلام۔ یہ سلام جو ہے جنت کی لینگویج ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر جنت کا بھی ماحول بنا سکتے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ نہیں بنائیں گے، بس آپ مومن ہیں، جنت کا ماحول بنائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارتوں کے اندر اتنے گہرے مطالب ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثلا زیارت عاشوراء کے اندر ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام۔ دعائی توسل میں آپ نے امام حسین کو وجیہا عند اللہ قرار دیا، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، ہر معصوم کو۔ لیکن یہاں آپ اپ گریڈ ہو گئے، خود ہی اپ گریڈ ہو گئے۔ پروردگار حسین کے صدقے مجھے بھی وجیہا عند اللہ بنا۔ لفظ مشکل ہے، ابھی چونکہ ممبر پہ ہوں تو آپ نے سے کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر رہا کہ آقا یہ وجیہا عند اللہ کیا ہے؟ ویسے بولتے رہتے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، دل میں سوال ہے لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجیہا عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش قبول ہے، آپ جس کو کہیں شفاعت کریں، یعنی آپ اتنے اللہ کے قریب ہیں کہ گویا آپ کسی کی سفارش کریں، اگر شفاعت کریں کہ مثلا پورا میرپور مومنین کے شفاعت چاہیے تو وہ عالم دین کر سکے، تو اسے کہتے ہیں وجیہا عند اللہ۔ یہاں پہ ہے بالحسین،
عشق حسین کا سینہ، میرے سینے میں وہ موتیاں موجود ہیں، آنکھوں میں میرے عشق حسین کا سیلاب اشک موجود ہے، دل میں حرارت حسین موجود ہے، راہ حسین پہ چل رہا ہوں، اولاد حسین کی خدمت میں حاضر ہوں، فکر حسین کے ساتھ ہوں، خاک شفاء حسین پہ سجدہ کرتا ہوں۔ پروردگار اگر یہ قبول ہے تو مجھے شفاعت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں، وجعلنی وجیحا عند اللہ، ہے نا، پروردگار حسین کے صدقے مجھے اللہ کے پاس وجیح قرار دے۔ کیا مطلب؟ جن کی شفاعت قبول ہے ان میں سے قرار دے۔ اور دوسری دعا اسی زیارت کے اندر یہ جملہ ہے، پروردگار مجھے امام حاضر و ناظر کے ساتھ مل کر اپنے مولا کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے۔ یہ زندہ ہے، یہ آپ کو زندگی دے رہی ہے، یہ آپ کو بیداری دے رہی ہے کہ آپ خواب غفلت میں نہیں ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں، آپ قبرستان میں نہیں ہیں، زندہ ہیں، شہرستان میں ہیں، احساس بیداری کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ دسترخوان حسین ہے، جس میں جو بھی یہاں آنا چاہتا ہے آ جائے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم اس دسترخوان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، بہت پیچھے رہ گئے۔ مجلس حسین اور ہم کہاں؟ برائے ایصال ثواب، ایصال ثواب مرحومہ مجلس حسین، ایصال ثواب والا مرحوم مجلس حسین۔ کدھر ایصال ثواب؟ کہاں مجلس حسین؟ اتنا چھوٹا کر دیا آپ نے مجلس حسین کو۔ مجلس ہے عزیز امان، مجلس حسین ایصال ثواب سے بہت اونچا ہے۔ ہم کچھ کرتے کچھ اور ہیں اور ہم سے ہوتا کچھ اور ہے، کرنا جو چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا سید الشہداء نے جو مؤذن تھا ہمیشہ اذان دینے والا، اس کو روکا، علی اکبر سے کہا اذان دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ نو انسانی یاد رکھے کہ حسین اپنے ساتھ ایک ایسے شہید کو لے کے آئے ہیں جو شکل میں، صورت میں، کردار میں سارا اپنی جد امجد کے شبیہ۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی اور اذان ختم ہوتے ہی سب کے سب شامل ہو گئے نماز جماعت۔ یہ پورا دنیا میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم شیعیان حیدر کرار فجر کے قریب اذان علی اکبر دیتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ کام۔ میں خود کئی دفعہ مجلسوں میں اذان علی اکبر دے چکا ہوں، ممبر سے اتر کے اور پھر اذان علی اکبر دے کے مصائب پڑھ کے اور سارے کے سارے باجماعت صبح کھڑے ہو۔ سوال یہ ہے شیعیان حیدر کرار ناراض نہ ہونا، اور آج کے دن کا پیغام لازمی ہے یہ، اذان علی اکبر ہم بھی دیتے ہیں۔ کیا حضرت علی اکبر اذان دے کے جا کے خیمے میں سو گئے تھے یا نماز کے لیے اذان دی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ اگر اذان علی اکبر کی شبیہ ہم نے پیش کی تو سجدہ علی اکبر کون پیش کرے گا؟ رکوع علی اکبر کون پیش کرے گا؟ ہے نا، اقامہ علی اکبر کون پیش کرے گا؟ قنوت علی اکبر کون پیش کرے گا؟ خود سے سوال کریں گے۔ حی علی الصلاۃ اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ۔ تو جب اذان ہو اور نماز نہ ہو تو لوگ پوچھیں گے نا، جو ابھی آپ اذان میں کچھ کہہ رہے تھے وہ کہاں گئے؟ یہ کمزوری ہے، پاکستان بھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کمزوری دور ہونا چاہیے۔ یا اذان نہ دو، بس علی اکبر کے نام پہ مصائب پڑھو، شہداء کا ذکر کر کے ٹھیک ہے علم برآمد کرو۔ اگر اذان دینا ہی ہے تو جس مقصد کے خاطر اذان علی اکبر ہے اس مقصد کو زندہ کرو۔ امام حسین ہم سے پوچھیں گے نا کہ میرے بیٹے کا اذان سنا ہے تو میرے بیٹے کی نماز کہاں گئی، اس کی شبیہ کہاں گئی؟ گریہ علی اکبر، اذان علی اکبر۔ ایک رات کی مہلت کیوں مانگی سید الشہداء نے؟ ایک رات کی مہلت، ورنہ تو عاشورہ نہیں ہونا تھا۔ عاشورہ یعنی 10واں دن، عاشارہ بولتے ہیں 10 کو، عاشورہ یعنی 10واں دن، محرم کا 10واں دن۔
عاشورہ نہیں ہونا تھا، انہوں نے حملہ کرنا تھا، وہ تیار ہو گئے تھے، لشکر شام بالکل تیار تھے۔ تاسوعہ ہونا تھا، تاسوعہ یعنی 9واں دن، یعنی عاشورہ نہیں ہونا تھا، آج کا دن سب کچھ ہونا تھا۔ مولا نے حضرت عباس سے کہا جا کے دشمن سے ہے نا ایک رات کی مہلت لے لو۔ مہلت یوں ہونا چاہیے نا، کس کے لیے؟ ہمارے پاس لشکر کم ہے، ہم 72 ہیں، وہ 30,000 50,000 ہے، ہم لشکر بڑھانا چاہتے ہیں، عباس مہلت لے لو۔ بولا نہیں۔ ہم جنگی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، عباس ایک رات کی مہلت لے لو۔ یوں بولا نہیں۔ ہم اسلحہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، عباس مہلت لے لو۔ بولا نہیں۔ ہم ہو سکتا ادھر ادھر راستہ مل جاتا، کربلا سے نکلنا چاہتے ہیں، عباس مہلت لے لو۔ بولا نہیں۔ ہم اور لشکر بلانا چاہتے ہیں، عباس مہلت لے لو۔ بولا نہیں۔ پھر کیا بولا؟ عباس مہلت لے لو، انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن وکثرت الدعاء والاستغفار۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ یہ ہے عاشورہ، یہ ہے مجلس عاشورہ، یہ ہے پیغام عاشورہ، یہ ہے مقصد عزاداری۔ عباس اجازت لے لو ایک رات کی۔ کیوں؟ حسین عاشق نماز ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں نہیں بولا، احبو، ایک ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں بولا۔ احب الصلاۃ، حسین عاشق نماز ہے۔ تلاوت القرآن، کثرت الدعا، 4 چیزوں کا نام لیا۔ کتنا یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ کس خاطر اللہ کے ولی نے، امام نے مہلت مانگی ایک رات کی؟ 4۔ احب الصلاۃ، تلاوت القرآن، کثرت الدعا، کثرہ یعنی معمولی دعا نہیں، زیادہ، کثرت الدعا والاستغفار، اللہ کے حضور طلب استغفار کے لیے مجھے آج کی رات کی مہلت چاہیے۔ سوال یہ ہے، اگر اس رات مخصوص عبادت اگر سید الشہداء نہ کرتے، پھر بھی سید الشہداء تھے نہیں تھے؟ پھر بھی جنت کے سردار ہیں نہیں ہیں؟ پھر بھی شافع معاشر ہیں نہیں ہیں؟ پھر بھی ساقی کوثر ہیں نہیں ہیں؟ پھر بھی شریک قرآن ہیں نہیں ہیں؟ پھر بھی ابن رسول اللہ ہیں نہیں ہیں؟ ہے نا؟ لیکن جب یہ سارا ہے، یہ ایک رات اگر عبادت نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ فرمانا چاہتے ہیں اگر میں ساقی کوثر ہیں تو اس کی عطا ہے، شافع محشر ہوں تو اس کی عطا ہے، سید الشہداء ہوں تو اس کی عطا ہے، ساقی کوثر ہوں تو اس کی عطا ہے، شریک قرآن ہوں تو اس کی عطا ہے، رحمت عالم کا فرزند ہوں تو اس کی عطا ہے۔ میرے اوپر بھی ایک حق بنتا ہے، جس نے اتنی عطائیں کی ہیں میرے اوپر، کیا سجدہ نہ کروں اس معبود کے سامنے؟ ہاں، میرے اوپر بھی حق بنتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں نا، نماز میں کربلا کا ذکر ہے، سورہ حم کے اندر۔ تھوڑی دیر پریشان ہو جاؤ، ہے نا، ہم زندگی بھر الحم پڑھ رہے ہیں، ادھر کربلا کدھر ہے؟ ادھر عباس کا، حسین کا، حسن کا، کربلا کا ذکر ہی نہیں ہے نا؟ کہاں سے لائے ہو؟ میں ثابت کروں گا۔ نماز میں کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ میرے ساتھ دونا میں تھکا ہوا ہوں، آپ ہے نا فریش ہیں، ہاں، سیدھی راہ پہ چلاؤ۔ کن کا راستہ؟ بولو بولو، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت والوں کا راستہ۔ بڑا اور عشرے کا ٹاپک ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں، نعمت والوں کے راستے پہ چلاؤ۔ اب الحم میں ان کا ذکر نہیں ہے، سورہ حم میں نہیں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ نعمت والے کون ہیں، ہے نا؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ نعمت والوں کے ساتھ ہیں۔ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی تو کربلا کا ذکر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نعمت والے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے۔ ٹھیک، تیسرا مرحلہ میں ایک آیت سے ابھی تک آپ کو نتیجہ نہیں دیا، کئی آیتوں کا نچوڑ لا کے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ کلیم نے رب سے مناجات شروع کی۔ ربی انعمت علیہ، نعمتوں سے میرا کاندھا بھاری کر دیا۔
کربلا ابھی آ رہی ہے. ماشاءاللہ. ربی پروردگار نعمتوں کا اتنا میرے اوپر باران رحمت بھیجا ہے. کلیم اللہ تو نے بنایا، فرعون کو تو نے برباد کر دیا، شعیب کا داماد تو نے مجھے بنا دیا، اولو العزم نبی تو نے مجھے بنا دیا، مرسلین میں سے تو نے مجھے بنا دیا، فتح مندی تو نے عطا کی، من و سلوہ تو نے میرے اوپر عطا کی. ربی اے میرے پروردگار انعمت علیہ بما انعمت علیہ، اتنی ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ہاں پیغام عاشوراء، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. کیا؟ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، نہ باطل کو سر اٹھانے دوں گا نہ سر جھکاؤں گا. تو جو فرما رہے ہیں، ہاں کیا فرمایا موسیٰ کلیم نے؟ نعمتیں تیری طرف سے، نبوت تیری طرف سے، رسالت تیری طرف سے، کلیم اللہ کا تحفہ تیری طرف سے، اور تورات کا تحفہ تیری طرف سے. انعمتا، تو نے نعمتوں پر نعمتیں دی ہیں. جو نعمتیں آتی گئیں میری ذمہ داری بڑھتی گئی. صحیح. کون سی ذمہ داری؟ فرمایا وہ ذمہ داری فلن اکون ظہیر. ظہیر کہتے ہیں پشت پناہ، مدد کرنے والا. مجرمین کی، ظالمین کی، فاسقین کی، متکبرین کی نہ ان کی بیعت کروں گا، نہ ان کی بات مانوں گا، نہ سر جھکاؤں گا، اس لیے کہ نعمتیں آئی ہیں. کہ اگر کوہ طور پر موسیٰ کلیم ان نعمتوں کی وجہ سے فرعون کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کربلا میں فخر موسیٰ پر یہی نعمتیں آئی. فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ نعمتیں، ولایت کی نعمت، امامت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، سرداری کی نعمت، کیا سے کیا نعمتیں. اسی لیے فرمایا ادھر موسیٰ نے کہا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، سر نہیں جھکاؤں گا. کیوں؟ نعمتوں پہ نعمتیں آئی ہیں، بدلہ دینا چاہتا ہوں پروردگار. یہی اس سے زیادہ نعمتیں، اس لیے کہ قرآن تورات سے افضل ہے. موسیٰ کے پاس قرآن تھا اور موسیٰ کے پاس تورات، اور حسین کے پاس قرآن ہے. اگر موسیٰ جھک نہیں سکتا ہے ان نعمتوں پر جو فخر موسیٰ ہے، وہ فرعون زمانہ یزید کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے. یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا. ان نعمتوں کی وجہ سے حسین نے باطل کو ایک حباب بنایا، حسین نے پتھر کو لال ناب بنایا، حسین نے قطرے کو بحر آب بنایا، حسین نے ذرے کو آفتاب بنایا، حسین نے سوئی ہوئی جہاں کو جگا کر گئے حسین، آب حیات پی کے پلا کر گئے حسین. یہ حسین اگر کہے احب الصلاۃ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز نہ بھی پڑھ لیتے، یعنی خصوصی عبادت، فجر تو پڑھنا تھا، خصوصی نہ بھی کرتے، سید الشہداء تو تھے، سردار جنت تو تھے ہی، کمالات ان کے انہیں کے صدقے میں، لیکن کہا یہ اس کی عطا ہے، میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں اس رب کا. لہذا نماز سے کمزوری نہیں کرنا کبھی. جو کل میرا موضوع تھا مہدویت کی حکومت، بہت ہی ادھورا میں نے چھوڑا. میں نے ہادی ٹی وی پر 52 قسطوں میں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی قسطوں میں پروگرام کیا ہے مہدویت پر. 52 ہر جمعے کو نشر ہوتا تھا، پورا سال بھر نشر ہو گیا. اس کا میں نے ایک حصہ سنایا آپ کو کل. تو جو ہے اس میں ایک آیت یہ ہے مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، روئے زمین پر ہم اپنے صالحین کو جب حکمران بنائیں گے تو پہلا کام نماز قائم کریں. ابراہیم خلیل نے کعبہ تعمیر کیا، لیکن تعمیر سے پہلے اپنے جوان بیوی اور معصوم بچے کو لا کے چھوڑ دیا. ربنا
انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس بھی اگا نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں اگنا ہے، ابھی تک نہیں ہے، 4000 سال ہو گیا۔ مکے میں جائیں صرف پہاڑ ہے، توجہ ہے، پتھر ہے نا۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری نسل اور ذریہ قیامت تک یہاں آ کے نماز قائم کریں۔ مسلمان کا تعداد کتنی ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ۔ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے نا، ٹھیک۔ 5 وقت اگر اذان دے اور اقامہ میں، اذان میں بھی 2 دفعہ ہے نا، اقامے میں، اذان میں 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، اقامے میں 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 5 ضرب 2 اور 4 کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 20 ضرب 1.5 ارب کریں، کتنا ہوتا ہے؟ 30 ارب، 1.5 ارب کا ہے نا، 30، 15 اور 30، 24 گھنٹے میں اس دنیا کے ہے نا سرکل میں 30 ارب دفعہ آپ حی علی الصلاۃ بولتے ہیں۔ نوجوان دوستو یاد رکھو، صحیح ہے؟ مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ کتنی دفعہ حی علی الصلاۃ بولتے ہو؟ دن میں 20 دفعہ، اذان میں، فجر میں اذان میں 2، اقامے میں 2، ظہر میں اذان میں 2، اقامے میں 2، اسی طرح 5 ضرب 2 کتنا ہو گیا؟ 4، 5 ضرب 4 20 ضرب 1.5 کتنا ہو گیا؟ 30 ارب مرتبہ کہتے ہو حی علی الصلاۃ۔ اب آپ کی مرضی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ اس نماز کو حسین نے زندہ رکھا، ہاں، نو کے نیزے پر۔ وَکسر، ہاں، وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، اور قرآن، تلاوت قرآن کا حسین عاشق ہے، تلاوت قرآن۔ یاد رکھیے حدیث نبوی ہے، عزیزان من، نوجوان دوست، خواتین، میری مائیں بہنیں، تلاوت قرآن حدیث نبوی فرمایا کہ جو حامل قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو گھر میں تلاوت قرآن کرتا ہے، وہ قبر سے اٹھے گا انبیاء کے ساتھ، یخرجون من قبورہم مع الانبیاء وَيَمُرُّونَ الصِّرَاطَ مَعَ الْأَنْبِيَاء، صراط پہ گزر جائیں گے پیغمبروں کے ساتھ۔ وَيُحْشَرُونَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاء، ان کا حشر نشر ہوگا قیامت میں انبیاء کے ساتھ۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھیں، کچھ آیتیں پڑھیں، ہدیہ کریں امام زمان کے روح شہداء کربلا کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ اپنے مرحومین کو بھی کبھی فراموش نہ کرنا، جو بھی مستحب کرتے ہو، حتی نماز تہجد پڑھتے ہو، فوراً ہدیہ کرو، 14 معصومین، پھر اپنے ارواح کے لیے، تاکہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور آپ کی بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ قرآن، امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ قرآن بحر لا یدرک قعرہ، یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک فکر بشر کے غواصی کا سفینہ نہیں جا سکتا ہے۔ وَمِنْهَاجًا لَا يُضِلُّ نَهْجُ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وَمِصْبَاحٌ لَا يُحْبَطُ تَوَقُّدُ، یہ وہ فانوس ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہو جاتی۔ وَشِفَاءٌ لَا تُخْشَى أَسْقَامُ، یہ وہ شفا خانہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کبھی بیماری کا کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ وَهِيَ رَبِيعُ قُلُوبَ الْفُقَهَاء، علماء کی دلوں کی بہار ہے قرآن۔ 40 جملے دیے ہیں مولا نے، 40 جملے، میں نے صرف 4 جملے بولے۔ بیچ میں ایک جملہ ہے کہ بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کسی بیمار کے پاس جا کے ہاں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، 4 قل پڑھو ٹھیک ہو جائے گا، الحم پڑھو ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ اے نہیں ہے عزیزان من، ٹھیک ہے یہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ توجہ، 4، ہاں دل کے کان بھی کھول کے سنیں۔ قرآن صرف جسمانی بیماری کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دینی بیماری کا علاج ہے، اخلاقی بیماری کا علاج ہے، ایمانی بیماری کا علاج ہے، ٹینشن کا بھی علاج ہے، ڈپریشن کا بھی علاج ہے نا، تمام قسم کی ٹینشن، ڈپریشن مبتلا ہے نہیں یہ سارے، یہ ایمانی بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سارے کے سارے اسی طرح ہیں۔ قرآن اس کا علاج ہے۔
کہاں سے ثابت کرو گے؟ توجہ، سورہ معارج آیت نمبر 18 کے بعد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت جذبات پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی پریشانی ہوتی تو سینہ پیٹنے لگتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، تب دولت کی لیل پیر ہو تو کنجوس بنتا ہے، پریشان رہتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، شکر نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آئیں، یہ پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ایمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، بیماریوں کا بیماریاں اندر ہیں، بیمارستان ہے انسان کا دل دماغ۔ توجہ فرما رہے ہیں، انسان کا دل و دماغ بیمارستان ہے اندر۔ مولا نے فرمایا قرآن شفا خانہ ہے، کہاں سے ثابت ہوا؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا۔ بڑا پریشر ہے، بڑا ڈپریشن ہے، بڑا بے ایمان ہے، بڑا ٹینشن میں ہے، کوئی بچہ ہے الا المصلین، نماز والے بچے ہوئے ہیں۔ اس پریشر سے نماز والے، اس ڈپریشن سے نماز والے بچے ہوئے ہیں، سجدہ والے بچے ہوئے ہیں، رکوع والے بچے ہوئے ہیں، مناجات والے بچے ہوئے ہیں، آنسو والے بچے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں شب قدر کو جو اٹھایا نا سر پہ بحق ھذا القرآن، وہ کہہ رہا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا مجھے وہ قرآن پڑھنا ہے، مجھے وہ قرآن، اور نو کے نیزے پہ پڑھ کے دکھا دیا کہ ہم کبھی سر کٹ سکتا ہے اور قرآن سے ہمیں ہمارا رشتہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وَكَثْرَةِ الدُّعَا، کثرت دعا، دعا کے اوپر تو پورا عشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سال بھر اگر گفتگو کریں صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دعائیں دو قسم کی ہیں، اوپر سے آنے والی دعائیں جو مشکل ہے، دعائے کومیل ہے، دعائے توسل ہے، مناجات شعبانیہ ہے، دعائے افتتاح ہے، دعائے کیا ہے یہ عربی میں مشکل ہے۔ ایک اندر سے نکلنے والی دعا ہے جو آج تک جاتی ہے، پروردگار کس دروازے پہ جاؤں، جہاں جاؤں اندر کتے بٹھائے ہیں، باہر سیکورٹی گارڈ ہے، اوپر کیمرے لگے ہیں، صرف تیرا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ خاص کر آج کی رات، ٹھیک ہے عزاداری لازمی ہے، ہماری جان ہے، دین کی جان، لیکن ذرا حر بن کر اپنا بھی خیال رکھیے، چند لمحے کے لیے فرصت نکالیے، گھر میں گوشے میں، چھت پر جا کر، مسجد میں، کہیں پر سجدے میں جا کر ذرا آج راز و نیاز کریں کہ میرے مولا حسین نے یہ کیا ہے، عباس کے ذریعے مہلت اسی لیے مانگی ہے۔ یہ دعا، کثرت دعا۔ ایک بہت قیمتی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو پریشانی میں صرف دعائیں کرتے ہیں ان کی جلدی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ خوشحالی میں بھی ہاتھ اٹھا ہوتا ہے ان کی جلدی قبول ہوتی ہے۔ وَكَثْرَةِ الدُّعَا، کبھی اپنے آپ کو خالی ہاتھ نہ رکھیے گا دعا سے۔ ائمہ معصومین کے لیے دعا، شہداء کے لیے دعا، راہبر کے لیے دعا، بد دعا بھی ضروری ہے نا، دشمنوں کے لیے بد دعا، صحیح ہے، دوستوں کے لیے دعا، والدین کو کبھی فراموش کرنا ہی نہیں ہے آپ نے، چاہے حیات ہو یا یعنی حیات میں نہ ہو، ہر صورت میں ان کے لیے دعا۔ وَكَثْرَةَ والاستغفار، اور استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ معصوم تو معصوم ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتا ہے، تو امام نے کیوں کہا استغفار کرنا چاہتا ہوں شب عاشور کو؟ سوال ذہن میں کریٹ کیجئے گا، سوال کیا ہے؟ استغفار تو کس کو کرنا چاہیے؟ گناہگار آدمی کو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولا تو پاک ہے، معصوم ہے، وہ تو گناہگار نہیں ہے، تو پھر کیوں استغفار مولا کرنا چاہتے ہیں؟ عزیزان من، استغفار میں وہ برکت ہے کہ جو صرف گناہ کے لیے نہیں ہے، جتنی نعمتیں آتی جاتی ہیں تم استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک نعمت، ہے نا، نصر اللہ ایک نعمت، والفتح دوسری نعمت، اور ساتھ میں کیا ہے؟ وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ تیسری نعمت، کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ امام صادق علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، انا صلوات اللہ وسلم۔ شب عاشور ہے، میں 1-2 منٹ آپ کا یعنی اضافہ لوں گا اور سب مل کے بیٹھ کے
ذاکر محترم کی گفتگو بھی سنیے. میں خود بیٹھ جاؤں گا، آج مجلس سنوں گا انشاءاللہ. شب عاشور ہے اور یہ ضروری پیغام ہے. بہت میرا دل دھڑک رہا ہے میں حالات دیکھ کر، اسی لیے انتہائی ادب کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی پیغام پہنچے تاکہ اللہ کے سامنے ہم بھی اور آپ بھی سرخرو ہو جائیں کہ مقصد حسین، شہادت حسین کا بھی تذکرہ ہو گیا اور مقصد حسین کا. امام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اترتے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سرانے پہ سر رکھتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، درس تفسیر سے فارغ ہو گئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دسترخوان سمیٹ لیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولا گھوڑے پہ سوار ہونا کوئی گناہ تھا؟ اترنا کوئی گناہ ہے؟ دسترخوان پہ بیٹھنا کوئی گناہ تھا؟ نہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے جو دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، ہو سکتا کوئی کمی آئی ہو. استغفر اللہ ربی. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ہے نا، اللہ کو یاد کرنا ہے ہر صورت میں، اللہ کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے. اور یہ انہی حقائق کے ساتھ مولا نے شب عاشور صبح کی اور آذان علی اکبر. جو دوست احباب تازہ آئے ہیں ان کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں، جیسا آذان علی اکبر ہوگا اسی طرح ہی نماز جماعت علی اکبر، اسی طرح تلاوت علی اکبر، تاکہ مولا حسین دعائیں دے. دعائیں، ہاں، میرپور کے مومنین کو دعائیں دے، سادات کو دعائیں دے کہ انہوں نے میرا دل خوش کرا دیا. جس مقصد کے خاطر میں نے رات کی مہلت مانگی تھی اسی کو انہوں نے زندہ کر دیا. آج دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، خامنئی نے سپر پاور کو سیوپر پاور بنا دیا ہے. اس سجدے نے، اس تہجد نے، اس عبادت نے، اس تلاوت نے. یہ ہے بہادری بھی ہو. استاد محترم آیت اللہ جوادی امولی کی کتاب ہے، موٹی سی، اردو میں بھی آئی ہے، حماسہ و عرفان کے نام سے. اس میں یہی دیا ہے کہ وہی بہادر، وہی مجاہد کامیاب ہے جو اہل سجدہ ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار بھی ہیں، دشمن پہ بیلی بن کے گرتے ہیں. رحماء بینہم بھی ہیں، آپس میں شیر و شکر بھی ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کبھی ہاں بہادر ہیں، دشمن پہ بیلی بن کے گرتے ہیں، لیکن کبھی سجدے میں دیکھو گے، کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی گریہ میں دیکھو گے، اور کبھی فضل الہی کو طلب کرنے والوں میں سے بھی دیکھو گے. زحمت تمام. شب عاشور مولا علیہ السلام ایک طرف خیام حسینی کے آس پاس میں جاتے ہیں کہ تمام اصحاب جو جس حالت میں ہیں، کیا حال، کیسی تیاری ہو رہی ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت امام سجاد کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں کہ تیاری کیسی ہو رہی ہے شہداء کی. عجیب منظر ہے. مجھے آج شاید مسائل کہنے کی ضرورت نہ پڑے، میں پڑھوں گا تفصیل سے، لیکن ذاکر محترم بھی انشاءاللہ مخصوص انداز میں برآمدی کرائیں گے. آج ہر نبی زادی کا گود آباد ہے، دامن آباد ہے. جزاکم اللہ. بس خود کو اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائیے، تصور کیجئے خیام حسینی میں، اور سوچئے کہ آج ام فروا کے دامن میں قاسم، آج رباب کے دامن میں علی اصغر، ام لیلہ کے سامنے حضرت علی اکبر، اور سارے کے سارے موجود ہیں. یہ تصور کیجئے کل رات آئندہ یہی دامن سب کے خالی ہونے والے. ام فروا بھی دامن خالی، ام لیلہ کے خالی، رباب کے سارے دامن خالی ہونا ہے. یوں تیاری کو دیکھا جا رہا ہے. اور زینب کبریٰ اور امام سجاد حسین کے مولا کے خیمے کے سامنے سے جب گزرے، اندر مولا کا ایک کلام کی آواز آئی، مناجات کی آواز آئی. یا دہر اف لک من خلیلی. اے دنیا تو نے کس کس کے اوپر رحم کیا ہے؟ تو انبیاء کو بھی لے گیا، اوصیاء کو بھی تو لے اڑا، ہر انسان کو تو لے گیا ہے. مجھ پر تو کب رحم کرے گا؟ شاید مجھے بھی ساتھ لے جائے گا. یہ جملہ پڑھنا تھا. زینب کبریٰ سمجھ گئی. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی پروردگار یہ آواز اماں زینب کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ بات کیا ہے. چیخ کے خیمہ حسینی کے دروازے پہ گر گئی، اور اتنے میں مولا نے انہیں حوصلہ دیا کہ آپ کیوں صبر نہیں کر رہی ہیں؟ تو جملہ دیکھیے گا، کیسے صبر کروں؟
جب بابا شہید ہو گئے، اماں زہرا شہید ہو گئی، بابا کا سایہ ہمارے سر پہ تھا۔ بابا شہید ہو گئے، بھائی حسن ہمارے سرپرست تھے، بھائی شہید ہو گئے، آپ نے ہمارے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا۔ اے خامس آل ابا، تیرے جانے کے بعد اب ہمارے سروں پر کون ہاتھ رکھے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں شہزادی، ابھی حسین کے بعد کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، سارے تمانچے مارنے والے آئیں، سارے چادریں چھننے والے آئیں گے۔ میں پاکستان بھر میں مسائل پڑھتا ہوں، لیکن آپ کا مجمع ذرا ہے نا بخیل دیکھا، صاف الفاظ میں بتاؤں، شب عاشور ہے، مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو ابھی یہاں سے جا کے سینے سے لگائیں گے، لیکن جب رباب کا دامن خالی ہو جائے پھر قیامت تک دوبارہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ عباس سے کسی کی دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی اسنا میں حضرت ہر شہید پہلے نمبر لینا چاہتا ہے، پہلے جا کے شہید ہونا چاہتا ہے، لیکن حضرت عباس کے وہ آخری شہید ہیں۔ حضرت علی اکبر خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں۔ بار بار اجازت مانگ رہے ہیں مولا سے، بار بار اجازت مانگ رہے ہیں مولا سے۔ اجازت تو مل گئی، میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن اتنا تھا کہ جب تمام شہداء سے اس شہید کی جو خصوصی بات تھی، دشمن حیران تھا، سارے شہید جلدی آ گئے تھے، یہ شبیہ پیغمبر دیر سے کیوں آ گئے ہیں میدان کی طرف؟ ادھر سے کسی نے کہا کہ اس لیے کہ یہ نکلتا تھا، دوبارہ خیام نبی زادیاں کھینچ کے اندر لے جاتی ہیں، جوان نکلنا چاہتا دوبارہ کھینچ کے اندر لے جاتی ہے، نکلنا چاہتا ہے دوبارہ کھینچ کے۔ چند قدم آگے بڑھ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، مولا حسین آرام آرام سے علی اکبر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مولا نے نوجوان نے، شبیہ پیغمبر نے پیچھے مڑ کے کہا، بابا میں آپ کی اجازت لے کے آیا ہوں، لیکن آپ نے زحمت کی، جملہ سنو گے، قیامت کا جملہ ہے، ضرور پرسہ دیجئے گا، بیٹا اے کاش تیرے آگے بھی 18 سال کا تیری طرح جوان موت کی آگ کی طرف جایا ہوتا اور اس کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہوتے۔ بابا اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو اکبر آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جملہ سنا، مولا حسین رک گئے، شہزادہ آگے گیا، جنگ کر کے واپس آئے، زبان پر مولا نے زبان رکھ دی، کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، انگشتری زبان پہ رکھ دی، بابا تھوڑی سی افاقہ ہو گیا۔ اسی طرح تیسرے مرتبے میں جب گیا تو فرمایا، بیٹا میں فرات کا پانی نہ پلا سکا، جد پیغمبر محمد مصطفیٰ تیرے انتظار میں ہے، جب اترو گے زمین پر پہلے میرے غریب پر میرا سلام پہنچا، اس کے بعد جام نوش کرنا۔ علی اکبر گئے میدان میں، جو 3 دن کے بھوکے ہیں ان کی جنگ ایسی ہوتی ہے، جو پیاسے ہیں ان کی جنگ ایسی ہوتی ہے۔ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا حملہ کیا، بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن دشمنوں نے 4 طرف سے بادل کی طرح اس چاند کو گھیرا، اترا زمین پر زخموں کی تاب نہ لا کر، آواز آئی، السلام علیکہ یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ، نانا رسول خدا آئے ہیں، 2 جام لے کے آئے ہیں، ایک مجھے پلا چکے ہیں، دوسرا لے کے منتظر ہے، میرا پیاسا حسین، میرا غریب حسین آنے والا ہے۔ لیکن اکبر کے جنازے پر مولا کیسے پہنچ گئے نہیں معلوم۔ جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے تو اور کوئی نہیں تھا، ذوالجناح سے باتیں کرنے لگے، اے میرے ذوالجناح میرے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا، مجھے اکبر کے جنازے پہ پہنچا، مجھے راستہ دکھا۔ ہاں جب آگے گئے بابا جوان بیٹے کے سرانے، نہیں معلوم ہو رہا ہے حسین کو روح کے پرندے نے پرواز کیا نہیں۔ مقتل کے جملے ہیں بہت ہی آگ لگانے والے جملے، کبھی سینے سے لگا دیتے ہیں نوجوان بیٹے کو، کبھی وضع خط
یدہ علی خدہ، کبھی چہرے سے چہرہ ملا دیتے ہیں۔ حسین کو یقین آیا کہ ہاں سر پہ خاک، فرمایا ہاں دنیا کے سر پہ خاک ہو گئی ہے بیٹا، لیکن جب وہ برچھی نکالنا چاہا پہلے یا علی کہہ کر، ہاں پاکستان ہندوستان میں یہ جملہ زیادہ بولا جاتا ہے، مقاتل میں لکھا بھی ہے، اور اوپر سے علامہ نقن نے یہ سوال بھی کیا ہے، نہیں معلوم جو علی زخمی ہیں انہیں پکارا جا رہا ہے یا نجف کی طرف بابا علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ منظر زینب کبریٰ نے دیکھا، آخری جملہ دیکھ کے کہا بھیا اگر اکبر کا جنازہ اٹھانا ہو تو بہن زینب تیار ہے۔ حسین نے اکبر کا جنازہ چھوڑا، پیچھے مڑ کے کہا جب تک حسین زندہ ہے بہن آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میں سلام کروں غیرت ہاشمی پر، اے حسین تیری غیرت پر سلام، لیکن اکبر کے جنازے پر تو اجازت نہیں دی، تیرے بعد سامان لوٹنے والے آئیں گے، چادریں چھیننے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ کیوں چھوڑ دیا گھاٹ کو، روکو ہمیں آ کر، دعوت یوں ہی کرتے ہیں مسافر کو بلا کر، ہم چاہیں تو پانی بھی پئیں نہر میں جا کر، پر صبر کے دریا میں ہمیں پیاس نہیں ہے، اب یہ زہر یہ پانی ہے کہ عباس نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ذاکر اہل بیت جناب سید مختار حسین نقوی اب آپ کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ مفصل مسائل شہادت سرکار وفا بیان فرمائیں گے اور شبیہ علم برآمد کروائیں گے۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارزق طوبا وتمتعه فیها طویلا۔ یا رب الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم۔ میرا کریم اللہ باہویں آقا دا جلدی ظہور فرما، مالک حجت القائم دی زیارت نصیب فرما، مالک حج و زیارات نصیب فرما، مالک آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ جتنے شرفاء حضرات اس پاک مجلس سے تشریف فرما ہیں، میرے مالک سارے اندے شرعی حاجات پورے فرما، میرے مالک جتنے قدم چل کے ہیں قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرما، میرے مالک بیمار مومنین نو شفاؤ کاملاؤ عاجلہ عطا فرما، میرے مالک جتنے مومنین بے اولاد آئے حیاتی اللہ وارث عطا فرما، مالک جتنے مومنین تنگ دست آئے مالک آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ اپنے خزانے تو وسیع رزق حلال عطا فرما، مالک ساڑھے نوجوانوں دا مستقبل روشن فرما، مالک جنہ جنہ مومنین نے
اس اشرا محرم الحرام جو بھی تعاون فرمایا دامے درمے سغنے قدمے مالک انہاں دی عظیم عبادت اپنے عظیم دربار قبول فرما۔ قبلہ محترم تشریف فرمائیں، انہاں بہت خوبصورت اشرا پڑھیا، مالک انہاں دی ڈیوٹی میں حقیر دے ٹوٹے پھٹے الفاظ مالک اپنے عظیم دربار قبول فرما۔ مالک آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ میرا کریم اللہ دی آخری حجت دوران امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین و جد الحسین و اب الحسین و اخ الحسین و اخت الحسین و اولاد المعصومین۔ اللہم صلی علی صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما۔ اپنے اپنے وسعت رزق دی خاطر بلند آواز نال صلوات سارے شرفاء اللہ۔ اپنے باہویں آقا دی محافظت دی خاطر خندہ پیشانی نال صلوات تلاوت فرماؤ سارے شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات دی خاطر بلند آواز نال صلوات سارے شہداء۔ اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر بلند آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان ختم قرآن اچھا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ تو میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ قبلہ محترم ذکر پاک کی تشریف فرما ہے، بڑی مہربانی ہے انہوں دی۔ تو طالب علم ہون دی حیثیت دینا، عالم تو میں نہیں ہوں، تبرکاً ایک دو جملے فضائل دے، اس تو بعد رج کے مسائل سنے سے تو ہے بھی مسائل دی رات، پوری رات اعمال دی رات ہے، گریہ دی رات ہے، مسائب دی رات ہے۔ محترم سامعین، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیونکہ بزرگان بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے، اپنے والدین دے نال احسان دا حکم ہے۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوگا۔ غور فرمائے، احسان دا بدلہ احسان ہوگا۔ دیکھو نا، بچپن انہاں توڑے ہوتے احسان کیتا کہ نہ کیتا؟ بولو جوانو، جڑے ویلے تسی کسے قابل نہ ہوئے، یہ والدین کا احسان ہے نا، اور احسان بندہ لہا ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بات کرنا چاہنا، آغا جی دی موجودگی، اتنی عظمت ہے والدین دی، اگر کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر، میں اپنے ہر لفظ ضامنہ قبلہ تشریف فرمائے، اگر کوئی بندہ، کوئی نوجوان میرا بھرا اپنے گھر دے اندر سنتی نماز کھڑا پڑھتا ہے، سنتی نماز کھڑا پڑھتا ہے،
تے گھر دے اندر ضعیفہ ماں نے سد چماریا ہے، او کریم پیا دائی میرا بندہ میری نماز توڑ دے، ماں دے سد دا جواب دے۔ چھوڑ دے بیٹھا نماز توڑ ماں دے سد دا۔ کل بروز عاشور ہے، اس وجہ تو بات شروع کی تھی ہے ساڑیاں شبیہات تے اعتراض ہوتا ہے ہوندہ نہیں کہ شیعہ علم دا جلوس کڑھیں شیعہ ذوالجناح دا جلوس کڑھیں تو معترض اعتراض کریں دا ہے نا انشاءاللہ یہ تھوڑا جہاں اگے چلن دے ہو اس مسئلے دا حل بھی اس سے موجود ہو سی۔ بڑی عظمت ہے والدین خصوصاً والدہ میرپور دے شرفا جنت ماں دے قدمہ دے تھلے، جنت ماں دے پیو دے قدمہ دے تھلے جنت نہیں، اللہ دی ذات نے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے لکھیے۔ چلو سارے شرفاء دی توجہ میرے علیہ پاسے ہو گئی تو میں اپنا جملہ مکمل کر چھوڑا کہ اللہ دی ذات نے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے رکھی۔ الجنتو تحت الاقدام الامہات، ہر پتر دی جنت اس دی ماں دے قدمہ دے تھلے ہو جوانو، ہر پتر دی جنت اس دی ماں دے قدمہ دے تھلے۔ او میں قربان کر چھوڑا کائنات دیاں ماما دی عظمت جناب سیدہ تیری نالین تو کیوں میری مخدومہ اللہ دی ذات نے دونوں پتر او عطا کیتے جڑے جوانہ نے جنت دے سردارن مگر انہاں دی جنت میری مخدومہ تواڈے قدمہ دے تھلے۔ حیدری پتر اللہ نے وہ عطا کیتے جڑے جوانہ نے جنت دے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہی ہے نا پیغمبر دے دربار ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا، اس سے کہ مولا میں ایک منت بنی ہے، یہ گل بڑے دھیان نہ چھوڑ دو، منت دا مننا ہے سنت، منت دا مننا ہے، میں اپنے ہر لفظ دا ضامن علماء دی موجودگی پر لیکن جڑے ویلے منت پوری ہو بنے ادا کرنا انہیں واجب ہے جی میں نماز واجب ہے۔ اس بندے آکے مولا میں منت منی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام اگر میرا کام ہو گیا تے میں جیندیاں جنت دے دروازے دی چوکھڑ چومساں تے ہور دا متھا چومساں۔ سن دے بیٹھے جی سارے احباب دی توجہ ہے نا، جنت دے دروازے دی چوکھٹ تے ہور دا متھا، مولا میری منت تو ہو گئی پوری تے میں ہاں بھی جیندہ تے میں جیندیاں جنت دے دروازے دی چوکھٹ کینے چما جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تے ہور دا متھا کینے چما۔ میر پورا لے آؤ میں نے تو آدھی سونی تے نفیس چپ دی قسم ہے، پیغمبر نے فرمایا بندہ خدا میرے دربار کھڑو کے پریشان نہ ہو، اے عام دربار نہیں، اتھا ملائک سائل بن کے آندن۔ یا کیا بات ہے، ملائک سائل بن کے آندن، یہ کوئی عام دربار نہیں۔ نسخہ میں سید الانبیاء پیا دسے،
نسخہ میں سید میری سریکے دی سمجھ آ رہی ہے تو نسخہ میں سید الانبیاء دس رہے ہیں تو سدوں سونا عشرہ سونے ہیں میں بالکل توڑے ہوتے راضی کھڑا ہوتا ہوں منتقال علی مجلس رہ گئی واللہ میں توڑے حق کے دعا کر کے بہنا سفر میرا لمبا ہو دے پیغمبر نے فرمایا نسخہ میں سید الانبیاء پیا دسینا عمل تو چکر تیری منت ادا ہو جاسی مولا حکم فرماؤ ارشاد فرماؤ پیغمبر فرمایا بندہ خدا اگر تیرے والدین زندہ ہے غور فرمانا ہے اگر تیرے والدین حیات زندہ ہیں جنہاں قدمات چل کے میرے دربارے چاہیں انہاں قدمات واپس اپنے گھر چلا جا اپنی والدہ دے جا کے قدم چوم اپنے پیو دا متھا چوم تیری منت ادا ہو جاسی کیا بات والدہ دے پیر قدم پیو دا متھا ان تک کئی شریف ہیو جے بھی ہیں جڑے پیو نوادن خاموش ہو جا کسے بندے نو ہی گل کرن دے میں تواڈی گل نہیں کر رہا کئی اولاد ایسی بھی ہے اتنا ہی ایک گل میرے ذہن چاہ گئی ہے معصوم کول ایک شخص آیا معصوم کول ایک شخص ہے جوان کسرت نال بیٹھن ایسا کہ مولا یہ جدوں دا میں کلمہ پڑھے ہے نا جدوں دا میں کلمہ پڑھے تے میرے والدین دا میرے نال رویہ ٹھیک کوئی نہیں رویہ ٹھیک نہیں ہے کیوں میں مسلمان ہو گیا تے اوہن کافر اوہن وکھیا ہے میرے اوہن کافر یہ اشرا کرامان دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور مولا ہن میرے واسطے کیا حکم ہے میں کیا کرا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا تے اوہن کافر پیغمبر نے فرمایا بندہ خدا آج تو بعد انہاں دی خدمت اضافہ کر چھو آج تو بعد انہاں دی خدمت اضافہ کر چھو او مولا او مسلمان نہیں پیغمبر فرمایا خدمت اضافہ کر تو روز بروز او ہر گل تے روک ٹوک کرن انہاں دی سختی ود دی گئی تے اس دی خدمت وکھیا ہے میرے انہاں دی سختی روز بروز والدین دی ود دی گئی تے اس دی خدمت میں اس پاسے چلو ویکھ لواں تو جڑے ویلے کافی مہینے گزر گئے نا رزلٹ ہونا چاہنا اس دے والدین اس نو سامنے بہا کے آدن سانو اس ہستی دی زیارت کرا جہتے کوئی دین دسا ہے کیا کہنا سانو اس ہستی دی زیارت کر جائیں تے کوئی دین اسلام اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قبلہ محترم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی قرآن مجید میں ہر مسئلے دا حل موجود ہے یہ نہ ہوئے جو خوبصورت جیاں قرآن مجید لے کے 3-4 غلاف چڑھا کے تو بندہ الماری دی زینت بنا چھوڑے نہ اگر قرآن لے آئی پھر قرآن پڑھ اور تفسیر نہ پڑھ ناراضی نہیں ہونا اور بہت خوبصورت بات آغا جی نے کی تھی بالکل میں فضائل مقئی کروں کہ فرمایا پیغمبر بھئی والدہ دے پیر گل بولتے نہیں گئی تے پیو دا آدھے مولا اس سے گل دا افسوس ہے میں نکا جیاں ہے چھوٹا جی تے انہاں دوہاں دا دنیا تو انتقال ہو گئی
میں تو انہوں دیا شکلیں تک بھی نہ ویکھیاں. ہن مولا میری منت تکے ہو سی. توجہ، اج شب عاشور دی رات ہے، میں بالکل مصائب دے نیڑے آ گیا ہوں، لمبی مجلس نہیں پڑھنی. مولا میرے والدین تو دنیا تو چلے گئے. پیغمبر فرمایا پریشان نہ ہو. کیا ہو گیا؟ تیرے والدین دنیا تو چلے گئے، انہاں دیاں قبراں تا موجود ہو سن. انہاں دیاں قبراں انہاں قدمہ تے واپس قبرستان چلا. اپنی والدہ دے قبر دے پیرا والے پاسو جا کے بوسا، اپنی پیو دی قبر دے سرانو جا کے بوسا. تیری منت ادا ہو جا سی. خود مولا اس سے گل دا افسوس ہے، قبرستان میں نا تے قبرہ دے نشان 2008 جڑا توڑے اس علاقے سے زلزلہ آیا، کافی پنڈ ایسے ہیں جڑے صفائی ہستی تو مٹ گئے. انہیں نا معصوم دا فرمان بھی کہ روئے زمین دا کوئی ایسا ذرہ خالی نہیں جس تے تھلے آدم دفن نہ ہو. آدھے مولا قبران دے نشان بس ہون رزالٹ دیمنا چاہتا. مولا ہون میں کیا کرا؟ میری منت دا کیا بنسی؟ بٹھا لو بچے کو، بٹھا لو اتنے بٹھا لو. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. توجہ ہی صدر دے. سرکار نے فرمایا میرے سامنے میرے دربار تو مٹی دیاں ڈھیریاں بنا، ایک نو ماں دی قبر سمجھ، ایک نو پیو دی قبر سمجھ. حیدری. بس بھائی یہ دسو سرکار دے سامنے ایک عام تے گناہگار بندے دی شبیہ بناونا اے تہے جائز تے محسن انسانیت. حضرت امام حسین علیہ السلام دی شبیہ بناونا اے دشمنی شبیہ نال نہیں، ناراض نہیں ہونا. یہ دشمنی شبیہ نال، بسم اللہ، شبیہ نال نہیں، یہ دشمنی حسین ہے. بس حکم ہے آج شب عاشور ہے. میرے آقا نے یہ رات عبادت واسطے مانگی ہے. چلو ایک سطر، ہر کوئی عبادت کرے دریا، مگر جس ہستی دا مسائب میں شروع کرنے لگا سرکار وفا، اور میں قربان ہو جاؤں. حضرت عباس ساری رات خیام حسینی دا پہرہ دے دے رہے. میں قربان ہو جاؤں جنہیں ہے کی تھی. ایک صحابی حسین نے پوچھا عباس حسین تے اے رات عبادت واسطے منگی گئی تے تو سن عبادت نہیں کی تھی. رجلنا وفاد خالد. عباس آدھے میں نے پتہ ہے کہ حسین نے اے رات عبادت واسطے منگی ہے، ساری ظہری زندگی دی آخری رات ہے. تے میں نے اے بھی پتہ ہے علی دیاں دھیاں دے سمان دی بھی آخری رات. بھلا ہوئے بھلا ہوئے. حکم ہے کہ سیدیں آجدہ مسائل ساکو حسین دے اون جرنیل دا سنوا ہائے میرا اللہ جن دے آسرے تے علی دیاں دیاں وطنوں ٹوریا بہت سونا آسرہ سنے آنے. سیداں توڑے حق کے دعا خڑا کرے نا دور دا مسافرہ. چلو انہاں بزرگاں نے دکھی ہے کی دیئے. ایک پرانا دیاں بات میرے ذہنے چاہ گئے. پڑھ چھوڑا روج پائیو رب جانے کیمیں اولاد علی دی ہائیو موت عباس دی سہ گئی. بھلا ہوئے شرم نہ کرے، شرم نہ کرے. شب عاشور ہے
رب جانے کیویں اولاد علی دی ہائیو موت عباس دی سہ گئی ایکو لہدہ دیکھ کے گھوڑے تو ماں فضل دی بہندی بہ گئی ایک زینب غمدہ وین کیتا ہر سین پٹین دی رہ گئی کیڑا وین تیرے بازو خاک تے نہنا اے میرے سر تو چادر لہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو دے دے پیو ماتم شروع ہو گئے حالے میں مسائب شروع ہی نہیں کیتا ہو میں قربان ہو جاوا ہو میں صدقیوں پوا میں تو سمجھے تسی تھکے بیٹھے ہو سو سارا دن دیاں مقانہ دیتیا نے اللہ گواہ ہے حسین دی 4 سالان دی تسی تھی خالی جام چاکے کئی بار چاچے عباس دے خیمے آئی ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ چاچا میرا اصغر ویر پیاسا مرن والا ہے چھوٹے بچے ہی بہن کر کے رونے بیٹھے آواز آنے چاچا 2 گھٹ پانی دے مل جامے نا توڑے میرا بھیرا اصغر تا بچ جاویا جملہ سونے تے ہیں کر لمیں رجل نے وفا دخالے آواز آنے معصومہ میری مجبوری ہے میں کئی بار گیا تیرے باب حسین کو میں کہ مولا میں توڑی فوج دا سپاہ سالارا آج 3 دی ہے میری فوج تسی ہے مولا میں نے اتنی اجازت دے دیو چاہ کہ میں تسیاں کان پانی تے لایا ہاں آوازہ دے معصومہ تیرا بابا کئی دفعہ زمین تے بیٹھے ہیں تے بات اٹھے ہی ہیں تو یاد کمر تے رکھ کے آدھن عباس پھراواں دی کمر دے زور ہو دا آباد رہو تھوڑا جیاں تعاون کرے سو تھوڑا جیاں سونڈ اللہ تعاون کرے سو آخری مجلس ہے عباس بھراواں دی کمر دے بولو عباس بس ٹھیک ہے عباس تیرے ٹور ونجن دے نال میں غریب دی کمر پھرٹ ہو جائے اور میں قربان ہو جائے آوازاں دے چاچا اگر میں تونوں بابے کو اجازت گھین دے ماں بات وعدہ کرو پانی گھینا سو ہائے میرا ہاں معصومہ بزرگو خدا گواہ سونے بہن کر کے روندے بیٹھے حسین دی تسی دی خالی جام چاپ کے ادھے ٹور پئیے جدے بابا تشریف فرماہا میرے آقا نے تسی دھی نو آندہ لٹھائے حسین نے معصومہ نو جھولیے چبہائے تے پوچھے آئے معصومہ کیویں آئی ہیں آوازاں دے بابا توانو تا پتہ ہے نا میں نو اصغر ویر بہت پیارا ہے حسین سمجھ گئے کہ معصومہ کے آخنا چاہتی ہے میرے آقا دی آوازہ دی معصومہ ایک گل دا جواب دے تیرے ویر اصغر دا سن کتنا ہے اللہ ماں انہا جمانہ دی زندگی دراز ہوئے انشاءاللہ پیو مان نصیب ہو معصومہ تیرے ویر دا سن کتنا ہے بابا 6 ماہ آوازہ دے معصومہ تینوں 6 مہینہ دا پیارا ہے ہائے میں نو 32 سالہ دا پیارا کوئی نہیں بھلا ہوئے گا سی دے مریدو آوازہ دے معصومہ دھیان نال چاچے نو میدان آلے پاسے توڑے متا اپنا ہی مراب آئیں تے میرا ہی نہ بچے ہمیں صدقے پہاں آوازہ دے نہیں بابا میرا چاچا بڑا بہادر ہے پانی لایا سی آوازہ دے معصومہ جلدی جاؤ اپنے چاچے کو لایا میں انتظار نہیں کرا حسین دی تھی خوش ہو گئی توڑے میرا بھیران تا بچ ہو سی چاچے دے خیمے آئیے چاچا اجازت مل گئی چاچے دا ہاتھ لب کے حسین دی تھی انہیں ٹر پئیے جدے بادشاہ حسین بیٹھے ہیں لکھے ہیں میرے اللہ گواہ ہے اور جمانہ ہو چڑے ملے حسین نے سرکار وفا تے معصومہ نو آندہ لکھائے راجلون نے کربلا آدھا نوا اور میں صدقے کو بسم اللہ کر رہا او میں قربان ہو جاما جی جمانہ ہو سرکار وفا امام حسین بادشاہ دے نیڑے آئے میرے آقا دی آواز دی عباس اجازت میں غریب تینوں دیندہ پہ جنگ دی اجازت نہیں
جنگ دی اجازت نہیں، پانی بھرن دی اجازت ہے۔ بزرگ تسی دسو اگر حسین عباس نو جنگ دی اجازت دے دے جا جنگ دا نقشہ ہی تبدیل ہو گئے۔ عباس تا حسین دی چپ وچ کس گئے۔ اللہ گواہ ہے جوانوں جتھے جگہ ملے اتھا ہی بیٹھ جاؤ ہے۔ میں صاحب کھڑا پڑھ دا بس بھائی میرے آقا نے جیڑی گل کی تھی یہ گل میں توڑے تک پہنچاؤں۔ آواز آندے عباس خیال کریں 28 رجب تو لے کے 10 محرم دے دن تک علی دیاں شریف دیاں میں حسین دے سہارے تے نہیں تائیں عباس دے سہارے تے ڈوریاں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ساردہ پرسا قبول ہے۔ آواز آندے عباس ویندہ پیئے پردہ داراں دے نال علا کے بنے، تسیاں نو تسلہ دے کے بنے، خیام دا ویدہ کر کے بنے۔ اللہ گواہ ہے اگلی سفر بڑی اوکھی ہے۔ آوازہ دے مولا جی میں حکم سرکار وفا نے تیاری شروع کی تھی۔ اللہ گواہ ہے جڑے بلے سرکار وفا نے میدان دی تیاری شروع کی تھی ہے نا وکھیائے میرے آلہ میں نو ممبر دی عظمت دی قسم میں میر پورا لیا اس وقت مستورات نے پتھرہ دا ماتم کی تھا۔ پتہ تا انہا پردہ دارہ نو ہے جنہ دا عباس بھی اٹھر رہا اور میں قربان ہو جاؤں۔ ہون سرکار وفا دی آواز آندی معصومہ جی چاچا معصومہ میں نو اپنا ہتھاں دے نال مشک پوا ہائے میرا اللہ او غازی نے مرید ہوں آواز آندے چاچا میرا قد چھوٹا ہے توڑا قد بلند ہے۔ اچھا روندے پائے ہو قبلہ محترم بھی تشریف فرمائیں۔ یہ میں ایک بہت بڑے عالم دین کو جملہ سونے آؤ پڑھ دے پایا کہ ہاشمی ہے جو حضرت عباس دا قد ساریاں نالو بلندہ ساریاں نالو قد دراز ہا مگر کدی سوچیاں نے قد ساریاں نالو بلند ہا قبر ساریاں نالو چھوٹی ہے۔ ماتم تا سونا لگ دے یہ شب عاشور دی رات ماتم نہ کرے سو تکدہ ماتم کرے سو۔ اللہ گواہ ہے سرکار وفانو معصومہ نے مشک پوائی گھوڑے تے سوار ہوئے ایک دو ویدے نہیں پس میں اندھنڑے آگئے انتظار نہ کرا سیدہ توڑے حق کے دعا کرا کرینا سونا عشرہ سوڑی آنے اور بالکل تو حق ادا کر چھوڑے۔ بزرگو اللہ گواہ ہے حضرت عباس نے خیام دا آخری ویدہ کیتا جیڑا سلام کیتا ہے بکھے میرے آگے ایمیں دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ کے خیام والے پاسے مو کر کے سرکار وفا نے آکھیا او علیو بطول دیاں نوہاں تے دھیاں او میریاں مرشدادیاں او میریاں سردار زادیاں میں غریب عباس دا آخری سلام۔ اللہ مان باب الحوائد دا مسائب ہے سرکار عباس باب الحوائد ہن یا کوئی نہ بولو لقب ہے باب الحوائد جھولی پھیلا باؤ شب عاشور ہے۔ چلو میرے تو سوال کرو سرکار وفا نے دوئیں ہاتھ متھے تے کیوں رکھے کیونکہ عباس جان دے ہے کہ اے بازو سلامت نہیں رہونے ہمیں قربان ہو جاؤ۔ آخری سلام کر کے سرکار وفا نے گھوڑے کو جولان دیتا فوجہ ہٹیں دے دریا دے کنارے تے آئیں بس میں اندھنڑے آ گیا گھوڑے نو دریا اچ داخل کیتا ہے۔ حضرت عباس دی آواز آگئے گھوڑا تری دین دا تسائیں پانی مل گئے پانی پی لائے ایک کل شبیہ ذوالجناح برآمد ہو سی نا اسا انہیں شبیہ ذوالجناح بنے دے ہیں۔ اللہ گواہ سرکار عباس نے آکیا گھوڑا تری دین دا تسائیں پانی مل گیا پانی پی لائے میر پورا لے آؤ میں نو دعا دی اللہ گواہ اس سونیاں ہنجوہ دی قسمیں بھامے جو جانور ہاں منہ پھیر کے پیاد ہے کینے پیما علی دیاں دھیاں جو تسیاں ہے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماتم سونا لگ دے کینے پیما حسین دی معصومہ جو تسیاں۔ اللہ گواہ سرکار عباس نے مشک بھری گھوڑے تے سوار ہو گھوڑے کو جو اعلان دیتا
ہوں پچھا کیڑی حالت حسین ایک اچے جھنٹی پہ تے چڑھے کھڑا کیونکہ علم برآمد ہونا ہے نا حسین دے پاسے دے نا 4 سالوں دی دھی کھڑی حسین دی دید بھرا عباس دے علم تے اور میں قربان ہو جاؤں حسین دی دید بھرا عباس دے بولو تے علی دی دھی دی کیڑی حالت علی دی دھی خیمے دے در تے کھڑی بکھیا میرے علی دی دھی دی دید بھرا عباس دے علم تے میری سین آدھے کھڑن مائیاں جب تک میرے غازی دا علم نظر آدھا پیا ہے نا میں علی دی دھی تو آدھے پردے نظام ہے نا اور میں صدقے پاؤں حوصلہ جوانا ہو حوصلے نال مسائل سوڑنا ہے اللہ اکبر اور میں قربان ہو جاؤں حضرت عباس نے گھوڑے نو جولان دیتا یا پسر ساتھ بے شمار لانا دے یہ ظالم دا بچہ آدھا ہے ایک قطرہ پانی دا ایک قطرہ پانی دا اگر سادات دے خیام میں پہنچ گیا اے ہاشمی خون ہے ساڑھے کولو قیامت تک نہ مرسی ہر پاسو حملہ کرو بکھیا ہے میرے علیوازی دے بولی دو ہر پاسو حملہ کرو استاد العلماء دا قبلہ محترم اے جملہ ہے وہ انہیں پڑھ دے رہا دے ہیں کہ جنہیں ملے ہر پاسو مارو مارو دی آواز آئیے نا عباس تیرہ تے تلوار ہیں انہیں چھپوائیں دیاں جنہیں چاند بدل ہے چھپوائیں ہائے ہائے او میرا اللہ ہون وین دے نیڑے آگئی انتظار نہیں کراؤنی ایک ظالم دے بچے نے انتظار نہ کراؤں ایو جیاں چھپ کے وار کیتا ہے ہائے حضرت عباس دا سجا بازو خلم ہو میں نے پڑھنا سوکھا ہے تو نے سننا سوکھا ہے حضرت عباس نے علم کھبے بازو اچھ بلند کیتا ہے اور میں قربان ہو جاؤں اور بکھیا ہے میرے بھائی ظالم دے بچے نے ایو جیاں چھپ کے وار کیتا ہے حضرت عباس دا کھبا بازو خلم ہوئے اور بکھیا ہے میرے غازی دے مرید آؤ سرکار وفا نے مشک دے تسمے منہ وچ پاتن ایک ظالم دے بچے نے مشک جو تیر مارے آئے پانی لڑ جلے ہائے میرا اللہ ہائے میرا مولا پانی لڑ جلے آس بولو موقع گئے ہون وین شروع بھی کرے نا تے توڑے کو ایک گل پوچھتا جڑے ملے سوار گھوڑے تو لہن دے کیڑی چیز دا سہارا گیا بولو یا قدیمی ازادارو شب عاشور دی رات ہے میں حضرت عباس کی شہادت کھڑا پڑھتا بولو میرے نام جڑے میرے سوار گھوڑے تو لہندا ہے کیڑی چیز دا سہارا گھندا ہے بولو عباس دے بازو ہن حد کل مار کے ودے آدن مولا میرا آخری سلام اللہ گواہ میر پڑا لے آؤ حسین دی کیڑی حالت ہے حسین دے دعائیاں دا کمر تے آگئے حق لائی مرے دے ودین رو رو کے آدھے بدن مائے تو دور نہ لائے ہانی می تور سگدا جھوکا کمر گرے پدی گئی ہے سیدہ دے مائے جیندان ہے ہائے عباس تی غربات نہ روسے تے گدا روسے اللہ گواہ جوانا ہو حسین دے دعائیاں تک کمر تے آگئے میرے امام دی آواز پیان دی عباس ایک گل دا جواب دے ہائیو ہے دستو ہر سوارا دا لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پائے اور نہ بجانے کی میں سادہ پرسا ہائیو لتھا حسین اور دو ہے بازوں کلا مکر آئے آواز آیا اور پہلے سار جھنے شرم کر کے بیٹھے رہو دے رہو کوئی پتہ نہیں زندگی دا میں کیوں کجوسی کرا آواز آیا
علمان 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 حوصلہ حوصلہ ہی جوان دے ہاتھ پکے لاؤ عباس تو زین چھٹی ہے عباس تو زین چھٹی ہے تاؤں تے آدھا پیا ایدو غازی جھنیا ہایا گھوڑے تو ہاں چھکو جلیا اللہ من نشان ہے تے عباس دے مرشدہ ہایا زادے نیوہ ہاں کیتا خیمے آوچا اعلان ہے بیبیلونوں کے آدھے کھنن مائے کوئی نہیں زامت حوصلہ حوصلہ جوانا ہو ہمائے کوئی نہیں زامنا ہاں تو آدھے بڑھ کے آدھے ہانا ہر کوئی خدا نگران ہے میدہ لہے گیا برکا ایک ہی میں ہو سکتا ہے میں وفات خالق دا مسائل پڑھا نوجوان کھڑے ہو کے ماتم نہ کریں نیاز حسین ہاتھ جوڑی کھڑا عباس تو زین چھٹی ہے جناب معصومہ نے دیتھر کہیں ویلے بابا اٹھ دائے وقت بھاندہ ہے حسین تے دویت کماتے آگئے معصومہ بابے دے سامنے آئیے جوانا نکے نکے ہاتھ جوڑیں رو رو کے آدھی کھڑی ہے ساکو ماں بچا کرا ہم مانگ بیٹھے پانے آئے یہ سر بدا مادا سردار سادی پیاس نے تو آدھے ہائے میرا مولا میں نے ہمت دے مہینہ نے وفاد خالق دا مسائل سنا جی میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا علماء موجود ہیں حسین مقتلہ لے پاس ٹر مکمل شہادت سن عباس دے سران دعا بیٹھے ہیں عباس دا سر جھولی اٹھ پائے آوازاں دے اکھاں بھال میں دو دیکھ میں غریبا آوازاں دے مولا کیویں بھالا سجیہ کشتی لگا ہوئے کٹھو کھبیا خون تیرے دنال پورے صاف کرو میر پورا لیا میرے امام نے تیر کٹھائے اللہ گواہ ریس صاف کی دیئے عباس نے رونا شروع کی ہے میرے امام دی آوازاں دی عباس میں حسین دی جھولی تے روندا کیوں ہے آوازاں دے مولا میں نے تو آدھی غربت پائی ہوئے دیئے آوازاں دے عباس کی میں آوازاں دے میں گھوڑے تو جھڑیا تو سایو میرا سر جھولیے چپایا نے جرے ویلے تو سانسول جنا تو جھڑنا ہے نہ کوئی تو آدھا سر جھولیے ماتم کرو ماتم سونا لگتا ہے اور میں اللہ مرامت کراوان لگا بسم اللہ کراوان اللہ مرامت بسم اللہ کرا چلو بند پڑھ دیا حوالہ نے باس میں تینوں خیمے لے وجہ بند پڑھا پرانا جے زندگی دا کوئی پتہ نہیں حوالہ دے مولا میری لاش خیمے نہ گھر ونجے حوالہ دے عباس کیوں حوالہ دے میں کو معصومہ تو شرم آدھیے راجر نئے وفاد خالق جوانو رورو کیا دے کھلن مائی دی لاش نہ چاہ ہمیں اکبر نئے دے عباس نے رو فرمایا راضیات میں ویداریا ہائے اور میں اشارہ کرنا ہے علم لے ہوئے آئے حسین دی دھی دا نوحہ پڑا حسین دی دھی دا نوحہ پڑا علم لے ہو علم حسین دی دھی رو دی کھڑی ہے رو رو کیا دی کھڑی ہے ایک باری خیمے آجا جا سردہ پرسا جوانو لائے اللہ میرے سامنے لائے اللہ میرے سامنے لائے علم دا آیا ہے مگر علم دار کوئی نہیں آیا علم والے آئے غازی کوئی نہیں
حسین